السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ کا جو ٹاپک ہے جس پر ہم بحث کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تعارف وحی۔ علوم القرآن کا یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے جس میں ہم نے وحی سے متعلق چیزوں کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وحی کا لغوی معانی کے اوپر بحث کریں گے۔ وحی کا جو لغوی معنی ہے وہ مختلف الفاظ کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور مختلف لغات میں سے جو الفاظ معروف ہیں اس کو یہاں لیا گیا ہے۔ اس میں الاشارہ ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کسی چیز یا کسی بات کی طرف اشارہ کرنا۔ دوسرا الکتابہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ لکھنا، یعنی کوئی لکھی ہوئی چیز کا نازل کرنا یا بھیجنا۔ تیسرا ہے الرسالہ، الرسالہ سے مراد یہ ہے یعنی کسی چیز کے متعلق کوئی پیغام کو بھیجنا۔ الہام کا معنی ہوتا ہے کسی بات یا کسی پیغام یا کسی ہدایت کو القاء کرنا، دل میں اتارنا۔ الکلام الخفی، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خفیہ طریقے سے کلام کرنا، بلا حجاب ہے یا حجاب ہے، اس پر انشاءاللہ آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ کل ما القیہ الی غیرک، یعنی وحی کا جو لغوی معنی ہے اس میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ہر وہ بات جو تم دوسرے کو القاء کرو وحی کہلاتی ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ میں نے امام راغب رحمہ اللہ کی یہ تعریف لی ہے کہ الوحی الاشارۃ السریعۃ فی الخفیہ، یعنی ایسا اشارہ جو سرعت کے ساتھ خفیہ طریقے سے کیا جائے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وحی کہیں گے اصطلاحی معنی کے اعتبار سے۔ اس کو پھر دیکھ لیں، یعنی ایسا اشارہ جو سرعت کے ساتھ خفیہ طریقے سے کیا جائے۔ یا سرعت کا معنی کیوں لیا گیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وحی جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو نپی تلی گفتگو ہوتی ہے، اس میں سوچنے اور سمجھنے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ جو اللہ نے نازل کرنا ہے اس کو ڈائریکٹ ہی نازل کرنا ہے۔ دوسری تعریف لی گئی جو جامع تعریف ہے، اور اس کو متعدد جو لغوی حضرات ہیں انہوں نے اس کو لیا ہے اور اصطلاح کے طور پہ اس کو پیش کیا ہے کہ وحی سے مراد کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، یعنی اللہ کا کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو اس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ اللہ کا کلام کیا ہے؟ اللہ کا کلام انسانیت کے لیے پیغام جو ہوتا ہے اس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ وہ مختلف طریقے سے جس نبی کے اوپر اللہ جس کو جو پیغام پہنچانا چاہتا ہے وہ بھیجتا ہے۔ اصطلاحی تعریف کے اندر ایک اور چیز جو بہت ہی جامع اور معنی طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وحی کے کچھ الفاظ ہیں جو آگے بھی ہم اس کو استعمال کریں گے۔ ایک الفاظ اوحا یوحا کی صورت میں آتا ہے، جیسے یہ یوحا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اوحا ہے، یعنی ایحا کے معنی میں آتا ہے۔ ایحا جو ہے خاص طور پر جو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کی رائے ہے وہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے لفظ ایحا کا استعمال تو انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لیے کیا، مگر جو وحی کا لفظ ہے وہ صرف اور صرف انبیاء کے لیے استعمال کیا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے وحی کی کتنی قسمیں بنتی ہیں۔ وحی کی بنیادی طور پر 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ایک جو وحی ہمارے سامنے یہاں میں نے آپ کے سامنے لکھی بھی ہے، ایک وحی جبلی یا طبعی، یا اس کو ہم فطرتی الہامی بھی کہتے ہیں، جو فطرتی طور پر الہام کی جاتی ہے، دل میں القاء کیا جاتا ہے، اس کو بھی ہم یہ اسی معنی میں لیں گے۔ اس کا جو اس کی تعریف ہے وہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ ہر مخلوق کو کام کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہے، وہ ملائکہ ہو سکتے ہیں، وہ جنات ہو سکتے ہیں، وہ جاندار ہو سکتے ہیں، وہ نباتات ہو سکتے ہیں، وہ حشرات الارض میں سے کوئی چیز ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو اڑنے والی ہیں، یعنی جو بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کے حوالے سے جو اللہ ان کو ہدایات دیتے ہیں تو وہ وحی کی جو شکل ہوتی ہے وہ جبلی ہے یا طبعی ہے یا فطرتی الہامی کہلاتی ہے۔
جیسے مثال کے طور پر یوحیٰ ربک الی الملائکۃ انی معکم، یعنی جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کرتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ کوئی ایک واقعہ تھا، لیکن اس واقعے کو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا۔ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہاں پر صرف بطور تمثیل آپ کے سامنے یہ گفتگو ہوئی۔ دوسری اسی کی مثال یہ ہے کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یعنی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں گھر بنا۔ یہ دوسری چیز۔ اب دوسری جو قسم ہے وحی کی وہ یہ ہے وحی جزئی، یعنی جس کے ذریعے اللہ اپنے کسی خاص بندے کے دل میں کوئی ہدایت، علم یا تدبیر القاء کرتے ہیں۔ وہ بندہ عام بھی ہو سکتا ہے اور مقربین میں سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال، یا اپنے بچے کے بارے میں پریشان نہ ہو، تو ہی اس کو دودھ پلائے گی۔ تو اللہ نے یہاں یہ فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ تیسری جو قسم ہے وحی شرعی ہے۔ وحی شرعی یہ خاص صرف انبیاء کے لیے ہوتی ہے، جس کے ذریعے اللہ اپنے انبیاء کو فرشتے کے ذریعے یا براہ راست خواب یا بیداری میں حقائق کے غیبیہ پر مطلع فرماتے ہیں، جیسا کہ قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور صحف آسمانی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تھی اس کی کیا صورتیں ہیں؟ کوئی ایک ہی شکل میں نازل ہوئی تھی یا اس کی بھی کوئی مختلف صورتیں ہیں؟ تو جی ہاں، اس کی بھی مختلف اور متعدد صورتیں آپ کے سامنے یہیں وائٹ بورڈ کے اوپر میں نے لکھی ہیں، تو اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ سب سے پہلے رؤیا صادقہ، یعنی اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام پر جو وحی نازل کرتے تھے اس میں نبوت کے ملنے سے پہلے انبیاء کو سچے خواب آتے تھے، یعنی جو رات کو دیکھتے تھے وہ صبح بھی عین ہی ویسے ہو جاتا تھا۔ تو یہ بھی ایک وحی کی شکل نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا رؤیا صالحہ سے ہوئی جو صبح صادق کی طرح روشن اور واضح ہوتے تھے۔ نمبر 2 ہے القاء فی القلب یا نفس فی الروع۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی فرشتے کے سامنے آئے بغیر دل میں کسی شے کا وارد ہونا۔ اس کو بھی نبی علیہ السلام پر جو وحی کی دوسری شکل ہے وہ اسی صورت میں ہے، یعنی اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ فرشتے کا سامنے آئے بغیر دل میں کسی چیز کا ڈال دینا، کوئی آیت ہے، کوئی کام ہے، اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو دلیل ہے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان روح القدس نفس فی الروع، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے خود فرمایا۔ اس سے ایک چیز یہ بھی صادق آتی ہے، یہ بھی ایک ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام جو تھے، جو قرآن کی آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ انشاءاللہ اگر اسی کے اقسام کے اندر میں آپ کے سامنے دوبارہ بیان کروں گا ابھی، کہ نبی جو ہے اپنے نطق سے کلام نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، جو کچھ اللہ ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں یا اللہ بیان فرما دیتے ہیں اسی کو آگے بیان کرتے ہیں۔ تیسری شکل، تیسری صورت وحی کی فرشتے کا انسانی شکل میں آنا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ عموماً جبرائیل علیہ السلام ایک حسین و جمیل صحابی حضرت دحیہ قلبی کی شکل میں تشریف لاتے تھے، کبھی کسی اجنبی کی صورت میں بھی، جیسا کہ بعض احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت دحیہ قلبی جو انتہائی حسین و جمیل شخص تھے ان کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ چوتھی صورت ہے سلسلۃ الجرس، یعنی گھنٹی کی آواز کی صورت میں وحی کا نزول۔ گھنٹی کی آواز سے کیا مراد ہے؟ ہلکی ہلکی سی گھنٹی کی آواز، ایسے ٹن 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 طرح کی ایک آواز ہوتی تھی۔ تو حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی وحی نازل ہونے پر سخت سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ آپ سواری پر ہوتے تو وہ بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتی تھی۔ گھنٹی کی آواز سے کیا مراد ہے؟ اس میں ایک اور کچھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں پر جو گفتگو ہے متعدد حضرات نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، تو اگرچہ بعض کے خیال میں یہ فرشتے کی زبان کی آواز ہوتی ہے
تاہم جو ہے یہ سلسلۃ الجرس سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ تشبیہ ایک تو آواز کے تسلسل کے اعتبار سے ہے اور دوسرے آواز کی سمت کے اعتبار سے۔ تو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ کس سمت سے جو ہے آواز آ رہی ہے، تاکہ فرشتہ جو کلام کر رہا ہوتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ پانچویں چیز، فرشتے کی حقیقی اور اصلی شکل میں آمد۔ ابھی آپ کے سامنے ایک اور یہاں بھی گفتگو کی کہ انسانی شکل میں آنا، یہاں حقیقی شکل میں آنا ہے۔ حقیقی شکل کے اعتبار سے جو ہے اس میں جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کسی بھی انسان کی شکل کے اختیار کیے بغیر حقیقی شکل میں اپنی اصلی صورت میں وحی لاتے تھے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے زمانہ نزول وحی میں ایسے 3 مواقع کا ذکر کیا ہے جن میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اصل شکل میں تشریف لائے۔ بعض نے 2 مواقع ذکر کیے ہیں، اور یہ ہے کہ بھئی دو واقعوں کے اوپر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اپنی اصل شکل میں، لیکن ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ان کو 3 جگہوں کے اوپر گفتگو کی ہے کہ 3 مواقع کے اوپر آپ اپنی شکل میں نازل ہوئے۔ ایک تو بڑی معروف حدیث ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے قریب 2 ماہ پہلے جس کو ہم خلاصۃ الایمان بھی کہتے ہیں، جو حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس میں جبرائیل امین اپنی حقیقی شکل میں آئے تھے۔ نمبر 6 ہے بلا واسطہ وحی۔ اللہ تعالی بغیر کسی فرشتے کے یا آواز کے توسط کے براہ راست قلب نبی پر وحی کو نزول فرما دیتے تھے، جیسا کہ معراج کے واقعے پر فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یعنی اس نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی وہی کی، اور یہ صرف معراج کے واقعے پر ہے۔ نمبر 7 بھی بلا واسطہ کلام، یعنی فرشتے کے توسط کے بغیر کلام کرنا، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ارشاد ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ ڈائریکٹ کلام کرتے تھے، اس میں کوئی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا تھا۔ بلا حجاب کلام، 8ویں صورت یہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے، پردے اور حجاب کے آمنے سامنے ہو کر نبی سے ہم کلام کرتے، ہم کلام ہوتے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بھی معراج کا واقعہ، اور اس معراج کے واقعے کے اوپر جو ہے جو گفتگو ہے وہ اللہ رب العزت کی بغیر کسی حجاب کے ہے۔ اب میں ایک اور چیز آپ کے سامنے جو ہے بیان کیے دیتا ہوں جو بڑی اہم ہے، کہ وحی کی جو اقسام ہیں، یہ تو ہم نے بنیادی طور پر وحی کی اقسام پڑھی ہیں۔ اب جو وحی کی نزول کے اعتبار سے اقسام بنتی ہیں، جس کو ہم وحی کی اقسام نزول کے اعتبار سے ہم پڑھتے ہیں، وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے وحی مطلوب، اس کو مطلوب لوگ پڑھتے ہیں، مطلوب نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے وحی غیر مطلوب۔ یہ 2 قسمیں بنتی ہیں بنیادی طور پر۔ وحی مطلوب سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ قسم جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص الفاظ اور معانی دونوں کے ساتھ اتارا گیا ہے، جو اصول و کلیات پر مشتمل ہے اور قرآن حکیم کی صورت میں اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے، اور جس میں معمولی لفظی تغیر بھی ممکن نہیں۔ اسے وحی مطلوب یا وحی جلی بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ اس کا دوسرا بھی لفظ جو ہے جس کو ہم وحی جلی، اس کو بھی نوٹ کر لیں تاکہ آپ کے لیے یہ لفظ جو ہے غیر معروف نہ رہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری ہے وحی غیر مطلوب۔ اس سے مراد کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں کسی چیز کا القاء کرنا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا لیکن الفاظ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے، اس کو ہم وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ لیکن وہ بھی وحی تھی جس کی میں نے پہلے دلیل دی، میں یہاں لکھ بھی دیتا ہوں وما ينطق عن الهوى ان هو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ سورۃ النجم کی آیت ہے، سورۃ النجم۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اپنے نطق سے، اپنی خواہشات سے کلام نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ ان پر وحی کیا جاتا ہے وہی بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں بنیادی فرق یہ ہے
وحی مطلوب کو قرآن کہتے ہیں، وحی غیر مطلوب کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی جو چیز جو وحی بار بار تلاوت کے عمل میں ہے اس کو ہم قرآن کہتے ہیں اور وحی مطلوب کہتے ہیں، اور جو وحی جو ہے ہم کبھی کبھار تلاوت کرتے ہیں یا بطور تمثیل یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ عمل قرآن پر بھی ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب الفاظ ہیں، افعال ہیں یا ان کی سنن مبارک ہے، تو وہ جو ہے وحی غیر مطلوب کہلاتی ہیں۔ یہاں تک آج کا ہمارا جو ہے لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرا جو چینل ہے اس کی کوشش کریں کہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور جو ہے اس کو نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں دوسرے لیکچر میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔